قرآن پروموٹ کرتا ہے سائنس کو. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا. قرآن سائنس کو پروموٹ کرتا ہے. سائنس ایکچولی ہے کیا؟ سائنس جو ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ ہے، غور و فکر ہے. ایک نئی کئی ایپلیکیشن، سائنس کے بیسس پہ نیا ایپلیکیشن ہے، نئی ایجاد ہے. سائنس کی سمجھ سے ہی ہم دنیا میں ہر چیز جو بھی ڈیولپمنٹ آ جائے، چاہے پانی کا جہاز ہو، چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی مشینری ہو، کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں، چاہے راکٹ ہو، میزائل ہو، سب سائنس کا دین ہے. تو سائنس کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو، سوچنے کو، تدبر کو. تو قرآن جو ہے آپ کو پروموٹ کرتا ہے، بار بار آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. آپ سائنس پڑھیں، بغیر سائنس کے قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن میں بار بار آتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم دماغ کا استعمال نہیں کرتے. اولو الالباب کا ذکر ہے. اولو الالباب، سپر انٹلیکچوئل پیپل، ایسے لوگ جو چیزوں کو ان کا لب و لباب نکال لیتے ہیں، اسی سے بنا اولو الالباب. مطلب میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے کسی بھی چیز کا، ایگزیکٹ اس کا مغز، مطلب جو سینٹرل تھیم، کسی بھی بات کی سینٹرل تھیم کیا، اس کو نکال لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اولو الالباب کہتے ہیں. یہ قرآن میں بار بار ذکر آ رہا ہے اولو الالباب کا. تو سائنس کا تعلق قرآن سے ایسے ہے جیسے ایک دوسرے کا. یہ قرآن سائنس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے. قرآن اسی لیے سائنس میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، بایولوجی ہے، جیوگرافی ہے. آپ جب ان سب سبجیکٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کا ذہن کھولتا ہے، ذہن وسیع کرتا ہے، غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. آپ ایک دوسرے کو کوریلیٹ کر سکتے ہو، آپ ایک دوسرے چیزوں کو سمجھ سکتے ہو، آپ اس کا ایگزیکٹ میننگ نکال سکتے ہو. تو قرآن اور سائنس یہ دونوں پڑھنا ہر مسلمان پہ ایک طرح سے فرض ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود قرآن کہتی ہے کہ آپ، اور قرآن چھوڑنے کا نتیجہ یہ حدیث میں ہے کہ قرآن اگر چھوڑے گی امت تو ذلیل ہوگی، اور امت کی عروج قرآن سے ہے، اور امت کا زوال جو ہے وہ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہے. تو مدرسے میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن اور سائنس دونوں غائب ہے. وہاں فقہ کی پڑھائی ہو رہی ہے، قرآن رٹایا جا رہا ہے، حدیثیں رٹائی جا رہی ہیں، اور فقہ بیسڈ پڑھائی ہے. جبکہ قرآن ہونی چاہیے اور سائنس ہونی چاہیے اور قرآن بیسڈ پڑھائی ہونی چاہیے. تبھی امت کا جو ہے بھلا ہو سکتا ہے، ورنہ امت کا زوال ہوگا.